ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج بھی ہم اپنی ویلاگ کا ابتدا جو ہے بین الاقوامی خبروں سے کریں گے۔ تھوڑی سی خبریں ہیں لیکن اہم ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ روس اور جو یوکرین کی جو جنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور وہ اب بڑھتے ہوئے جو ہے براہ راست نیٹو اور امریکہ کے درمیان ایک تنازع کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور حملے بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی صبح ساؤتھ روس کی جو آئل ریفائنریز ہیں ان پہ یوکرین کا حملہ ہوا۔ سیمستوپول کی جو ریفائنری ہے اس کے اوپر حملہ ہوا۔ میں نے جو تحقیق کی وہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے اندر روس کی تقریباً 4 جو ہے نا آئل ریفائنریز جو ہیں اسپیشلی یوکرین نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اچھا، اب وہ ہم نے بھی سوچا یہ کیا وجوہات ہے، کچھ جو یورپ کے تجزیہ نگار ہیں دفاعی حوالے سے ان سے بھی پوچھا، تو وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اصل میں بنیادی طور پر ریفائنریز کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ اگر جو جنگ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت یوکرین کوشش کر رہا ہے کہ روس کسی طریقے سے براہ راست جنگ کے اوپر وہ اس کو پرووک کر رہا ہے کہ براہ راست وہ جنگ کے اوپر آئے۔ روس ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ پرووک اس لیے نہیں ہو رہا کہ روس نے جن علاقوں پر قبضہ کرنا تھا، جہاں وہ اپنی ایک کمانڈ چاہتا تھا، آپ کو پتہ ہے بلیک سی کا سارا میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو ان علاقوں پر، اور پلس یہ جو اپنا خارکیو ہے اور جو دوسرے علاقے ہیں ان کے ساتھ ساتھ باخموت کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں ان کو وہ چاہتا تھا اپنے پاس رکھنا، تو تقریباً وہ ان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید روس اس لیے مزید اس جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن یوکرین کی کوشش یہ ہے کہ یہ جنگ بڑھے، اور تاکہ جو یورپ سے جو ان کو اسلحہ ملا ہے وہ زیادہ استعمال ہوں، اور روس کہیں کوئی بڑا حملہ کرے تو تاکہ نیٹو کے جو ممالک ہیں ان کو بھی اس جنگ میں شامل ہونے کا موقع ملے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک کانسپریسی چل رہی ہے اس وقت، کچھ لوگوں کی جو جنگ کروانا چاہتے ہیں۔ میں اور کئی لوگ اس بات پر متفق ہیں۔ اچھا، دوسری جانب ایک یہ چیز یہ ہے کہ ویگنر گروپ جو ہے اس کے چیف نے سخت رد عمل دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں روس جو ہے وہ نہیں دے رہا، مزید اسلحہ نہیں دے رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ 10 مئی تک ہمیں اسلحہ نہیں دیا گیا تو ہم جو ہے باخموت چھوڑ دیں گے، اور اگر باخموت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں یوکرین کی فوج داخل ہوئے گی۔ تو ہم نے معلومات کی اس حوالے سے، تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ بنیادی طور پر روس کی خواہش بھی یہی ہے، کیونکہ پتہ یہ لگا کہ ویگنر گروپ جو ہے بہت زیادہ جو ہے بلیک میل کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی تھی رشیا کی طرف سے۔ تو رشیا کے پاس بھی اب کافی فورسز آ چکی ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے پیراملٹری فورس کو اور بھرتیاں بھی کر لی انہوں نے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوری طور پر اگر یہاں سے اگر یہ باہر جاتے ہیں تو وہ اس صورتحال کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پورے باخموت کو ہی کنٹرول کر سکتی ہے رشیا کی اپنی فوج۔ تو وہ اس لیے ان کو شاید غالباً اسلحہ نہیں دے رہی ہے۔ میں نے اس چیز کی باقاعدہ معلومات کر کے پھر میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو خبر بتاؤں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ باخموت سے اگر یہ ویگنر نکل گئے تو اس کا مطلب رشیا کو شاید شکست ہو جائے گی۔ تو یہ ایک وجوہات تھی جس کے اوپر میں نے یہ بات کی۔ اچھا، دوسرا ایک یہ ہے کہ آج اسی حوالے سے پیوٹن جو آج شام کو جو ہے جو رشیا کی سیکورٹی کونسل ہے اس کی جو ہے کہ صدارت کریں گے، اور بہت اہم اجلاس کی وہ صدارت کریں گے۔ اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے امریکہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ اب یہ تو طے شدہ بات ہے کہ رشیا نے کہہ دیا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ ہے۔ تو اب وہ یہ فیصلہ کریں گے، جیسے میں نے کل بتایا کہ کیا اس کے اوپر امریکہ کے اوپر جانا ہے، برطانیہ پہ جانا ہے، یا نیٹو پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ میرے خیال سے آج تک فائنل ہوگا، تو کل ہم آپ کو بتا سکیں گے اس حوالے سے۔ اچھا، دوسرا ایک اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یوکرین پر حملے کے لیے جو ہے روس کے تقریباً جو ہے جو ڈوما ہے اس کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں ان کی طرف سے یہ آواز بلند ہوئی ہے کہ اب یوکرین کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دینا چاہیے، اور اس پہ سب متفق ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کہا نا کہ آج جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ منظوری ہو جائے۔ اگر یہ منظوری ہو جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ معاملات جو نا خطرناک حد تک، یعنی ساری دنیا کے لیے خطرے کا باعث بنیں گے۔ بہرحال ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ ایک بات چیت چل رہی ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں، پس پردہ یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ کا ویگنر گروپ ہے جن کی اس وقت رشیا کے ساتھ مخالفت چل رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیوقوف والی بات ہے، اور یہ انہوں نے کہا یہ جوکر
جوکروں والی حرکت ہوگی اگر یوکرین کے اوپر نیوکلیر حملہ ہو. تو بہرحال یہ ایک صورتحال جو ہے گھمبیر ہے. آج رات تک یہ ہے معاملہ پتہ لگا، لیکن اس دوران جو ہے جنگ جو ہے جاری ہے. دونوں طرف سے حملے باخمود پر بھی ہو رہے ہیں، ڈونسبارگ پر بھی ہو رہے ہیں، یہ لوہانسک پہ ہو رہے ہیں، لیشیاف کے اوپر ہو رہے ہیں، سیموستوپول کے پاس جو ہے ہو رہے ہیں. ہر طرف جو ہے نا حملے چل رہے ہیں، اور رشیا برابر سے ٹکر کے ساتھ ان کے ساتھ حملے کر رہا ہے، اور یوکرین بھی کہیں نہ کہیں اس کا جواب دے رہا ہے. یعنی ابھی تک وہ، اور رشیا جو ہے یوکرین کے بڑے حملے کو ابھی تک وہ ایبزارو کر رہا ہے. ابھی تک کوئی بڑا جوابی کارروائی نہیں کر رہا ہے، لیکن جہاں حملہ ہوتا ہے وہاں پہ رشیا اس کا جواب دیتا ہے. لیکن از خود جو ہے کوئی بڑی کارروائی ابھی تک رشیا کی طرف سے نہیں ہوئی. اچھا، اسی دوران ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دن پہلے کہ ایران کے حوالے سے میں نے کہا تھا حالات بہت خراب ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ کسی طرح ایران کو جو ہے نا تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے. اور میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا بھی تھا کہ کچھ میرے پاس میں نے محسوس کی تھی کچھ چیزیں کہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور میں نے آذربائیجان کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا. اسی چینل سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آذربائیجان سے توقع کی جا رہی ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. اور اب آج ہماری اس خبر کی تصدیق جو ہوتی ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ آج ایران نے آذربائیجان کے کچھ سفارتکاروں کو نکال باہر کیا، اور جب اس کی تصدیق ہم نے کی تو پتہ لگا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو تھے وہاں پر ایران کے اندر اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر حملہ ہوا تو اسرائیل کے جو جہاز ہیں وہ آذربائیجان سے ہی اڑیں گے. یہ اس خبر میں ابھی بھی آج بھی قائم ہوں. اور دوسرا، اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس جو ہے 5 ایٹم بم جو ہے وہ بنا سکتا ہے. بہرحال یہ اسرائیل کی اپنی اطلاع ہے، لیکن اگر آپ کو اس چینلز کو اگر آپ دیکھتے رہے ہو تو گزشتہ 6 ماہ قبل ہم نے بتا دیا تھا، اس چینل نے آپ کو یہ خبر بریک کر دی تھی کہ ایران جو ہے اس حوالے سے وہ صلاحیت حاصل کر چکا ہے. اب وہ 5 بنا سکتا ہے، 10 بنا سکتا ہے، اس کے بارے میں میرے پاس کم از کم کوئی معلومات نہیں ہے. لیکن جو معلومات تھی میں نے آپ کو دے دی تھی، اور آج بھی اس پہ میں اسٹینڈ کرتا ہوں کہ ایران کے پاس نیوکلیر حوالے سے صلاحیت موجود ہے، اور اب تو اس کو اپ گریڈ کر دیا ہے رشیا نے بہت زیادہ. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی اچانک، آپ جیسے میں نے کہا نا آپ کو پچھلے ہفتے بھی، کہ اچانک آپ کو پتہ لگے گا کوئی نیا فرنٹ جو ہے نا اچانک ایران کے اور اسرائیل کے حوالے سے کسی وقت بھی ایک فرنٹ کھل سکتا ہے. اچھا، اب دوسرا ایک اس میں جو مجھے خطرہ ہے نا کہ یہ اس میں اب تیزی کیوں آئے گی یا جلدی آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف جو ہے نا بڑے سخت مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان کی حکومت کو خطرہ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عموماً ایک پریکٹس ہے، اس میں میں خبر نہیں دے رہا آپ کو، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں. کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے مطلب دنیا کے مشاہدات کے اندر کہ جب بھی کسی جگہ کسی حکومت کے اندر سے اگر حالات خراب ہوتے ہیں نا تو وہ فوری طور پر جنگ کر دیتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسا پھڈا ایک نیا ڈال دیتے ہیں انٹرنیشنل کہ قوم کی توجہ ہے نا بڑھ جائے. تو چونکہ اسرائیل کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اس وقت، اور معاملہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ایک اسرائیل کا جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہبی اور روایتی دشمنی ہے، اگر یہ مسئلہ اگر کہیں جنگ چھڑ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے نتن یاہو عارضی طور پر اس جو ان کے حوالے سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس پر وہ کنٹرول پا سکتے ہیں. یہ بہرحال میرا تجزیہ ہے، ضروری نہیں کہ ہو جائے، لیکن بہرحال میرا ایک تجزیہ تھا تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں، یہ بہت اہم چیز تھی. اچھا، دوسرا ایک اور بات جو چھوٹی سی جس نے مجھے بڑی تشویش میں مبتلا کیا، اور میں ابھی اس کے اندر لگا ہوا ہوں، مجھے ابھی تک سراغ نہیں مل پایا. شمالی کوریا نے بڑے سینکڑوں کی تعداد میں نا اپنے مزدور بھیجے ہیں رشیا، اور یہ مجھے کنفرم ہو گیا. میں نے شمالی کوریا سے بھی پتہ کر لیا، شمالی کوریا کے دارالحکومت سے بھی مجھے میسج مل گیا ہے. مجھے رشیا کے بھی دارالحکومت سے صبح مجھے اپنے جو میسج کا میں ہوتا ہے صبح میں جب اٹھاؤں تو میرے پاس میسج آ گیا تھا کنفرمیشن کا کہ سینکڑوں کی تعداد میں مزدور وہاں پر پہنچے. اب یہ مزدور کس اس میں گئے ہیں ابھی تک یہ مجھے نہیں پتہ لگ پا رہا، نہ وہاں سے کچھ پتہ لگ رہا ہے نہ یہاں سے پتہ لگ رہا ہے، لیکن گئے وہ مزدور ہیں. میں نے معلوم کرنے کی یہ بھی کوشش کی کہ ایسا تو نہیں کہ وہ ملٹریز ہوں، کیونکہ کچھ 50,000 کے قریب تو گئی ہے اسپیشل فورس، تو ایسا نہیں یہ سینکڑوں کی تعداد ہے مزید کچھ گئے ہوں. تو لیکن کہا گیا کہ نہیں یہ ملٹری فورس نہیں ہے، یہ مزدور ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نئی صورتحال آئی ہے. اگر جو بھی انشاءاللہ ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو اس چینل کے حوالے سے اس پر بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن بہرحال یہ کہ دنیا اس وقت جو ہے نا بڑی جنگوں کے کنارے کھڑی ہے، کسی وقت بھی کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے آ سکتا ہے. تو لہٰذا ذہنی طور پر اپنے آپ کو ہر خبر کے لیے تیار رکھیں. تھوڑا سا آئے پاکستان کی طرف. پاکستان میں دیکھیں جناب، میں نے جو کہا تھا نا عدالتیں ابھی تک ریسٹین کر رہی ہیں، بہت زیادہ برداشت کر رہی ہیں، اور مختلف تجزیہ نگار جو ہیں ہم سے بہت سینئر ہیں اور بڑے مطلب جسے کہتے ہیں کہ ان کی معلومات بھی ہیں، وہ اپنے اپنے تناظر میں اپنے اپنے تجربے اپنے حوالے سے تجزیہ بھی دے رہے ہیں، ان کی جو خبریں ہیں ان کے ذرائع سے وہ بتا رہے ہیں. لیکن میرا تجزیہ وہی ہے ویوز آف فیصل محمد کا، جو ہم نے آج سے آپ کو تقریباً 1 مہینے پہلے دیا تھا. اور میں نے اس میں یہ کہا تھا آپ کو کہ یہ جو عدالتوں نے جو پہلے 3 ہفتے پہلے میں نے آپ کو بات کی تھی کہ جو عدالتوں کی طرف سے جو پہلی مہلت دی گئی تھی
2 ہفتے 3 ہفتے کی پہلی بات ہے جو یہ جو دیا تھا عدالتوں نے فرسٹ ٹائم، جب ان کو کہا تھا کہ جناب پیسے نہیں ملے تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں، انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو 3-4 دن کا ٹائم دیا، پھر اسٹیٹ بینک نے نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ جو فرسٹ جو مہلت دی تھی نا عدالت کی طرف سے وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اسی چینل سے ایک لفظ کہا تھا کہ عدالتوں کی دی ہوئی ڈھیل جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے عدالتوں کی ڈیل کا باعث بنے گی. یہ بات میں نے گزشتہ ہفتے بھی آپ کو کہی تھی، اور اب ان الفاظ اور اس لائن کو میں دوبارہ کنفرم کر رہا ہوں. یہی اصل کہانی ہے. عدالتیں جو ریسٹین کر رہی ہیں اس کی وجوہات یہی ہے کہ عدالتوں نے جو پہلی جو غلطی یہ کر دی تھی نا، اس غلطی کی وجہ سے وہ خود بھی کہیں نہ کہیں پھنس گئی ہیں. دیکھیے ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ عدلیہ کی طرف کو جو میرے پاس اطلاعات ہیں، مصدقہ اطلاعات ہیں، کہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آئین اور قانون کے حوالے سے آپ فیصلے کریں. اب آئین اور قانون کے حوالے سے اگر کوئی فیصلے کرتے ہیں جو عدالتوں کی طرف، میں نے آپ کو ٹیکنیکل نقطہ بتایا تھا کہ جو عدالتوں کی طرف سے جو دیر ہو گئی ہے، اگر وہ فوری طور پر اگر ان کو پکڑتے ہیں، اب پکڑتے ہیں، یعنی یہ مذاکرات کا ٹائم دینے کے بعد 2 3 4 پیشیاں چلانے کے بعد اگر اب یہ پکڑتے ہیں ان کو آرٹیکل 6 کے اندر، تو بعد میں جو ہے نا پھر کبھی نہ کبھی جا کے نیا سیٹ اپ جو ہے نا پھر ان ججز کو بھی پکڑ سکتا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ جب آپ کو پتا تھا کہ جب آئین ٹوٹ رہا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ آج اگر یہ 14 تاریخ کو اگر الیکشن نہیں ہوئے تو یہ آئین کی وائلیشن ہو جائے گی، تو پھر آپ کو دین اینڈ دیئر جس دن یہ درخواست آئی تھی اس کے فوراً بعد یا پہلی پیشی کے اندر آپ کو اس پہ وہ ایک ایکشن لینا تھا. آپ نے ایکشن نہیں لیا اور آپ نے اس کو آگے کیا اور گو ہیڈ کر کے ایک پیشی 2 پیشی 1 مذاکرات 2 مذاکرات پھر ایکسٹینشن جو دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود جو ہے آئین کو توڑنے کے سہولت کار بن گئی. میں نے آپ کو اندر کی خبر دی، آپ کو کوئی نہیں بتا گا، یہ ججز کے اندر یہ بات ہے یہ، ٹھیک ہے جناب. تو اس وجہ سے جو نا اب عدالتیں بھی خود پھنس چکی ہیں، تو لہٰذا عدالتیں جو ہے اتنا برداشت کر رہی ہیں. ورنہ جس طریقے سے عدالتوں کی اور ججوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے دنیا میں کہیں ایسا تصور نہیں ہے. اگر حقیقت کی بات آپ دیکھیں تو یہ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ تو عدالتوں کی انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے دیسی الفاظ میں کہ ایسی تیسی کر کے انہوں نے عدالتوں کی رکھ دی ہے. تو ایک یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے عدالتیں جو ہے ریسٹین کر رہی ہیں. اور آج پھر وہی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا حکومت نے کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات. میں نے دیکھیے آپ کو ایک بات پہلے کہی تھی کہ جو مذاکرات ہیں نا یہ بنیادی طور پر صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے. حکومت وقت لینا چاہتی ہے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو وقت ملے، اور عدالت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ ان کو کوئی بڑا ایکشن نہ لینا پڑے. ایسا ایکشن بڑے اس سے مراد یہ کہ اگر وہ آرٹیکل 6 کے اوپر لگاتی ہیں کسی کو، تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ پھر آنے والا جو جج ہے، نام نہیں لے رہا، آنے والا جو جج ہے پھر وہ کہیں نہ کہیں اس گروپ کو بھی پکڑے گا کہ آپ سہولت کار بنے. بنیادی طور پر جب آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ آرٹیکل مطلب اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین ٹوٹ رہا ہے، تو آپ نے اتنا ٹائم کیوں لیا؟ اب سہولت کار ہو گیا نا. مطلب جو چیز مجھے پتا ہے میں برداشت کیا، اس کو اتنے آگے لے کے چلا گیا، کیونکہ 14 تاریخ کو تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہم آپ کو تقریباً 1 ہفتے 1.5 ہفتے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ 14 تاریخ سے الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے الیکشن کمیشن سے بھی پتہ کیا تھا، وہاں پہ تو تیاریاں ہی کچھ نہیں تھیں، ان کے پاس کاغذ ہی نہیں تھے. تو اس لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آئین ٹوٹ چکا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک بڑی جیسے کہتے ہیں ٹرکی سی ایک سچویشن ہو چکی ہے آئین کے حوالے سے. تو بہرحال اب اس وقت حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے اور عدلیہ بھی پھنسی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ کس طرح، اب ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عدلیہ کرے گی فیصلہ ضرور. اب کس طریقے سے کرتی ہے، کس کو پکڑتی ہے، قربانی کا بکرا کہاں تو جا رہا ہے. جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ہی بننا بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 10 ارکان بھی ہیں جنہوں نے سارے معلومات کی ہیں، جنہوں نے مطلب سارے مواد فراہم کیے ہیں، جس میں وزیر اپنا جو ہے داخلہ قانون اور جنہوں نے سارا مطلب ایک پورا ایک سینیریو ڈیولپ کر کے بتایا، تو وہ لوگ بھی ہیں. تو کچھ معاملات ایسے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں، آج سے خود 3-4 دن پہلے ایک بہت بڑی ایک عشائی میں تھا جس میں تمام جو ہے مطلب جو ججز ہیں، منصفین ہیں، زیادہ تر وہ اکٹھا ہوئے تھے. اس میں شاید غالباً قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں آئے تھے، باقی سب آئے تھے. تو اس حوالے سے جو ایک عشائی کے جو اندر جو کچھ لوگ بیٹھے تھے ان کے اندر سے بھی ہمیں خبر یہی ملی کہ سارے ججز جو ہے اس بات میں متفق ہے کہ فیصلہ آئین اور قانون کے حوالے سے ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کسی طاقتور حلقے کا، کسی طاقتور شخصیت کا کوئی نہیں ہے. لیکن اصل میں ٹیکنیکل طور پر جو انہوں نے جو ڈھیل دی ہے نا، یہ ڈھیل جو ہے نا یہ اب ان کو کسی نہ کسی ڈیل کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پھنس چکے ہیں. اور بہرحال بہت سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے. اگر حکومت بھی پھنسی ہے تو کہیں نہ کہیں عدالت کے لیے بھی کہیں نہ کہیں آزمائش جو ہے آ گئی ہے. اچھا، دوسری ایک بات ہے کہ آج افغان وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا کہ اہم مذاکرات ہونے والے ہیں. چینی وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھیں گے. چینی وزیر خارجہ کا یہاں پر ہونا، افغان وزیر خارجہ کا ہونا، پاکستانی وزیر خارجہ کا ہونا، یہ چین کے اس حوالے سے بہت بڑے 2-4 اہم جو ہیں
میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ بہت اہم معاہدے ہونے جا رہے ہیں، جس میں جو آپ کا سی پیک کے حوالے سے اور وہ چاہ رہے ہیں، میں تفصیل لے رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے جب ملاقات ہوگی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بہرحال یہ سہ فریقی جو مذاکرات ہیں یہ بے انتہا اہم ہے، اور امریکہ کی اس پہ بڑی نظر ہے اور امریکہ کو بڑی تشویش ہے۔ یہ بس میں نے آپ کو چھوٹی سی خبر بتا دی کہ اس ملاقات پر بڑی زبردست ان کو تشویش ہے۔ بہرحال وہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ وہ جو وہاں جو کانفرنس ہوئی تھی، وہ گوا کے اندر جو میٹنگ ہوئی، وہ بس آپ سمجھیں کہ نشستن نہ گفتن برخاستن، بلاول صاحب واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پنجاب کی پولیس نے آج جے آئی ٹی جو تھی انہوں نے 10 مطلب جو تھے مقدمات میں عمران خان سے کچھ سوالات وغیرہ کیے ہیں۔ 2 گھنٹے تک میں نے کوشش کی تھی اپنے طور پر کہ کسی بندے سے کچھ رابطہ ہو جائے، لیکن ابھی مجھے نہیں رابطہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ کل کچھ بتائیں گے کہ کیا وہ آیا مطمئن ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، مجھے ابھی نہیں پتہ لگا، تو لہٰذا نہیں پتہ لگا تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال 2 گھنٹے انہوں نے تفتیش کی ہے۔ اچھا، اب بھی دیکھیے جو سارا جو وقت گزاری کا معاملہ ہو رہا ہے نا، یہ سارا یہ صرف اور صرف دیکھیے اس کا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات میں حکومت کر رہی ہے وہ عمران خان کو گھیرنے کے لیے وقت حاصل کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو ہے مریم نواز اپنی پوری کارروائی کر رہی ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی ہم خبر دے رہے ہیں، کنفرم کریں کہ فرح بیگم کو لانے کے لیے پورا جو ہے نا انہوں نے پلان تیار کر لیا ہے۔ ایون انہوں نے جو ہے نا ڈاکومنٹس ہیں موو کر دیے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ڈاکومنٹ انہوں نے انٹرپول کو موو کر دیے ہیں ریڈ وارنٹ کے لیے کہ ان کو فرح بیگم کو وہاں سے گرفتار کر کے لایا جائے۔ یہ میں کنفرم آپ کو خبر بتا رہا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ سارے معاملات مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا صرف ایک ٹائم گین کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی تو کھانا پھنسے نا جس میں عمران خان پھنسے، کیونکہ عمران خان کی بےمانی کوئی نہیں، جیسے میں نے کل کہا تھا نا، کوئی پھڈا نہیں ہے، کوئی بےمانی نہیں، کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس میں براہ راست آنکڑا جو ہے نا عمران خان کی گردن میں ہے، وہ آ نہیں رہا۔ تو اب یہ اسی لیے ٹائم گین کرنے کہ شاید جیسے کہتے ہیں نا مچھلی والا کانٹے ڈال کے بیٹھ رہا تھا، چلو 1 گھنٹہ ہو گیا نہیں پھنسی، اگلے 10 منٹ اور ٹھہر جاتے ہیں، چلو 5 منٹ اور ٹھہر جاتے ہیں، تو یہ اسی طرح وہ جو کنڈا ڈال کر بیٹھے ہیں عمران خان کو گھیرنے کے لیے، لیکن ابھی تک وہ کہیں سے ہو نہیں رہا۔ اچھا، اب وہ دوسرا توشہ خانہ بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو انہوں نے کہا جی 10 مئی کو آپ آ جائیں، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں بیسکلی ہے تو کچھ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی فرد جرم کے لیے بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اصل جو ہے نا مقصد وہ یہی ہے کہ یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا کہ صرف عمران خان کو گھیرنے کے لیے ٹائم گین کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ٹرک کی بتی جو ہے میں سے کہتا ہوں نا، ٹرک کی بتی ہی ہے مذاکرات، اس سے آپ کو کوئی بڑا اس سے توقع آپ کو نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسرا، کے پی کے اندر جو کرم ایجنسی میں جو اساتذہ کا قتل ہوا تھا، میں نے اس کی تحقیق کی، پتہ نہیں لگ رہا ہے مجھے کہ وہاں سے یہ شیعہ سنی فسادات کرانے کی، ایک دوبارہ اس کو زندہ کرنے کی نا وہاں پہ حالات بڑے پرسکون کوشش کی گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے اندر اور ایران کے اندر جو بڑے تعلقات ہوئے ہیں اس کا ساری دنیا میں اثر ہوا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کو بڑا مطلب جو شیعہ سنی، پتہ ہے پاکستان میں عموماً شیعہ سنی کانفلکٹ ہوتا تھا، خاص طور پہ کرم ایجنسی وغیرہ کے اندر، تو وہاں بھی اس چیز کے اندر بڑے اچھے ایک مطلب کہنا چاہیے کہ سینیریو ڈیولپ ہو رہا تھا، تو اس کو یہ ڈسٹرب کرنے کے لیے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا کرے یہ معاملات جنہوں نے سازش کی ہے ان کو میں جو ہے اس میں خدا ان کو ناکام کرے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان کے اندر کم از کم شیعہ سنی کا جو معاملہ اب ہمیشہ کے لیے تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال جو سازشی ہیں وہ تو سازش کریں گے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان سازشوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جو بھی صورتحال ہوتی ہے کل انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔